بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں جماعت کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر دا کانسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، سبق ہم پڑھ رہے تھے علامہ محمد اقبال کے لکھی ہوئی نظم جواب شکوہ۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا آج تھوڑا مختصر کر کے ہم اس نظم کو مکمل کریں۔ 3-4 لیکچر ہو گئے اسی پہ، تو آج ہم نے پڑھنا ہے، ہمارے 3 شعر رہتے ہیں، شعر نمبر 11 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کہا کہ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا۔ مثل کے معنی مثال، بو کے معنی یہاں پہ خوشبو ہے۔ جس طرح غنچہ کہتے ہیں کلیوں کا مجموعہ، پھول جب تک وہ کھل کے پھول نہیں بنتے، کلی رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کلیاں اکٹھی ہوتی ہیں، انہیں کہتے ہیں غنچہ، بہت ساری کلیوں کا مجموعہ۔ تو شاعر کہتا ہے غنچہ جس طرح پھول کے جب تک پھول نہیں بنتا، خوشبو نہیں بنتی، تب تک خوشبو، پھول جب تک کھلتا نہیں ہے تو خوشبو پھول کے اندر قائم رہتی ہے، موجود رہتی ہے، قید رہتی ہے۔ تو تو بھی اسی غنچے کی طرح تیرے اندر بھی وہ خوشبو قائم ہے، موجود ہے۔ پریشان ہو جا معنی کھل جا، پھول کی طرح تم کھلو گے تو تمہاری جو خوشبو ہے وہ دور تک بکھرے گی۔ رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، کہ بردوش کے معنی ہوا پر چلنا، ہوا پر سوار ہونا، دور تک بکھر جانا۔ تو رخت سفر کر، رخت سفر باندھ، تیاری کر۔ بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، چمن پھولوں کے باغ کو کہتے ہیں چمن۔ رخت بردوش تیاری کر اور پھولوں کے باغ کی خوشبو بن کے ہوا پہ سوار ہو جا۔ ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا۔ تنک مایا کے معنی کم حیثیت، بیاباں کے معنی ویرانہ۔ تو کم حیثیت ہے، تو خود کو سمجھتا ہے کہ میں ایک ذرہ ہوں، میں کس طرح دور تک پھیلے ہوئے صحرا کی مانند وسیع و عریض ہو سکتا ہوں۔ نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا۔ نغمہ موج سے مراد ہے ایک لہر کی آواز، ایک لہر کا نغمہ، ایک لہر کے اٹھنے کی آواز۔ تو کہا تو ہنگامہ طوفان ہو جا، معنی کہ تو طوفان جس طرح آتا ہے، بہت سی لہریں آپس میں سر ٹکراتی ہیں، تو اس شور کی مانند ہو جا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، نیچے گرے ہوئوں کو اٹھا دے۔ بالا کے معنی عروج پہ پہنچا دے، ترقی دے دے۔ دہر میں پوری دنیا میں، دہر سے مراد پوری دنیا، اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان، تو غنچے کی طرح پھول بننے سے پہلے خوشبو نہیں آتی، تو اسی طرح اس غنچے کے اندر قید ہے۔ یہاں بات کرنے کا مقصد کہ تیرے اندر بڑی خوبیاں موجود ہیں، تو چاہے تو اپنی ان خوبیوں کو استعمال کر کے ایک عظیم دنیا کی بنیاد رکھ سکتا ہے، دوسروں سے بہتر نہیں، بہترین ہو سکتا ہے۔ تشریح میں لکھیں گے اس بند میں اقبال نے مسلمانوں کو اس خوشبو سے تشبیہ دی ہے جو کلی میں بند ہو۔ خوشبو کی پہچان تب ہی ہوتی ہے جب وہ کلی سے باہر آئے، اس لیے اقبال مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم بھی ایک وطن کے حصار سے نکل کر پوری دنیا میں ایک مسلم ملت کی حیثیت سے ابھر اور خوشبو کی طرح چمن کی ہواؤں پر سوار ہو کر پوری کائنات میں پھیل جا۔ یہاں شاعر نے دنیا کے لیے چمنستان کو بطور استعارہ استعمال کیا ہے، یعنی اپنی صلاحیتوں کو لوہا پوری دنیا میں منواؤ۔ تو ابھی ایک حقیر ذرہ ہے، اس ذرے سے بڑھ کر ایک صحرا کی شکل اختیار کر لے۔ موسیقی کی ہلکی ہلکی لہروں کی بجائے ایک وسیع
سمندر کی طرح بن جا، جس طرح ہمارے نبی پاک اور خلفائے راشدین کے جلووں میں طوفان کی جھلک ہوتی تھی۔ مسلمان اب بھی اگر اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد سے عشق حقیقی کی قوت سے مالا مال ہو جائے تو اس کے زور پر وہ مسلمانوں کو پستی سے نکال کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے اور پوری دنیا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بل پر روشن کر سکتا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اٹھو اور اس دنیا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل سے اس دنیا کو منور کر دو۔ میری ظاہری حیت، گرمیوں میرے ساتھ یہ ایشو رہتا ہے، پرابلمز رہتے ہیں، جو پسینہ بہت آتا ہے، اوپر پنکھا چل رہا ہے، کھلا کمرہ ہے، ساری کھڑکیاں بھی کھلی ہوئی ہیں، اس کے باوجود میری ظاہری حیت پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گرمیوں میں میرے ساتھ یہ فطری عمل ہے، یہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ لیکچر پہ توجہ رکھیں، کسی قسم کی تشنگی انشاءاللہ آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ باند نمبر 12 ہے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ ترنم نغمگی کو کہتے ہیں۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ دہر کے معنی ہوتا ہے دنیا، پورا زمانہ دنیا۔ تبسم کے معنی یہاں پہ مسکراہٹ یا خوبصورتی ہے۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ میں شراب کو کہتے ہیں، خم وہ مٹکا جس میں شراب تیار کی جاتی ہے یا شراب رکھی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں خم۔ بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ کہا یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو دنیا میں تیرا بھی کوئی مقام نہ ہو اور نہ ہی توحید کی محفل جمی رہے۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ خیمہ افلاک، افلاک فلک کی جمع ہے جس کے معنی ہیں آسمان۔ خیمہ اس لیے کہا، ٹینٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ اگر ہم کسی کھلی جگہ پہ کھڑے ہو کے، اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے چاروں طرف دنیا میں نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک مخصوص مقام پہ زمین و آسمان آپس میں مل رہے ہیں۔ تو اس لیے حالانکہ نہیں ملتے، اس کو افق کہتے ہیں جہاں پہ زمین و آسمان آپس میں ملتے ہیں۔ تو شاعر کے کہنے کا مطلب یہ کہ جس طرح خیمہ لگا ہوا ہوتا ہے، آسمان اسی طرح خیمے کی مانند دنیا پہ لگا ہوا ہے، یعنی اس کے جو چاروں کنارے ہیں وہ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے خیمہ افلاک کہا۔ استادہ کے معنی ہوتا ہے لگا ہوا۔ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یہاں تپش آمادہ سے مراد ہے چلتے رہنا، قائم رہنا، رواں رہنا۔ تشریح کرتے ہوئے ہم لکھیں گے، نظم کے اس بند میں شاعر علامہ اقبال نے بہترین استعارات استعمال کیے ہیں پھول اور ساقی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جبکہ میں اسلام کی سرشاری اور خم دین اسلام کے لیے استعارہ ہے۔ شاعر کہتا ہے، اگر خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور اسوہ حسنہ نہ رہا اور دنیا کفر و الحاد میں گر گئی تو اس دنیا میں نہ بلبلوں اور دیگر پرندوں کا چہکنا رہے گا، نہ غنچوں اور پھولوں کی مسکراہٹیں رہیں گی، نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات ہوگی، یعنی کچھ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آپ کے نام سے قائم کی۔ حضرت آدم کی تخلیق سے بھی بہت پہلے آپ کا نام عرش بری پر اس طرح لکھا گیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور حضرت آدم کے پوچھنے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ تمہاری اولاد میں سے آخری نبی ہوگا اور انہی کے نام کی وجہ سے میں دنیا قائم رکھوں گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، لولاک لما خلف الافلاک، یعنی اگر آپ اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا ہی نہ بناتے۔ باند کے آخر میں شاعر مزید کہتا ہے کہ یہ آسمان جو ایک خیمے کی مانند بغیر ستونوں کے کھڑا ہے اور یہ زندگی کی رونقیں اور رعنائیاں صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی وجہ سے ہیں۔ باند نمبر 13 جو آخری باند ہے اس نظم کا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کی مشق کریں گے۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری۔ سپر کے معنی ڈھال۔ پرانے زمانے میں جب
13 تلواروں کی لڑائی ہوا کرتی تھی تو ایک شیلڈ ہوتی تھی لوہے کی گول، جو تلوار کے وار سے بچنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ زرہ لوہے کا ایک لباس ہوا کرتا تھا، لوگ پہنا کرتے تھے جنگ میں، اور وہ ڈھال اسے سپر کہتے ہیں، شمشیر کی معنی تلوار۔ میرے درویش انسان کو کہا ہے خلافت ہے جہانگیر تیری، دنیا بھر میں تیری خلافت قائم ہونی چاہیے، تو یہ دنیا پہ میرا خلیفہ ہے۔ ما سوا اللہ کی آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، جو تو کرے گا تدبیر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو تیری تقدیر بنا دے گا۔ اللہ نے تمہیں یہ اہمیت دے رکھی ہے لیکن تو اپنی اہمیت سے واقف نہیں ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح و قلم وہ تختی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بنانے کے بعد اس کی ساری زندگی کی جو حالات و واقعات ہیں وہ لکھ رکھے ہیں، اسے لوح و قلم کہتے ہیں۔ تو کہا اللہ کے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اگر انسان تو نے وفا کی، وفا سے مراد ہے ان کی دی ہوئی تعلیمات پہ عمل کیا، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اپنے لیے اہم سمجھا، بہتر سمجھا، ان پہ عمل کیا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ لوح و قلم تیرے حوالے کر دیں گے تاکہ تو اپنی مرضی سے اپنی تقدیر لکھ سکے۔ یہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت انسان کو اور خاص طور پہ مسلمانوں کو عطا کی ہے۔ تشریح میں ہم لکھیں گے، اس بند میں علامہ اقبال نے اس نظم کا نچوڑ پیش کرتے ہیں، حاصل کلام بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کو ان کی اصل طاقت اور ہتھیاروں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اے مسلمان، تیری دانائی اور سمجھ تیرے لیے ڈھال اور عشق رسول تلوار کی مانند ہے۔ عشق وہ طاقت ہے جس سے انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے، اور علم و فہم ایسی ڈھال ہے جس سے مسلمان غیر مسلموں کے اعتراضات کے کاری سخت واروں کو روک سکتا ہے۔ مسلمان کی حیثیت چونکہ اللہ کے خلیفہ اور نائب کی سی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس خلیفہ کی خلافت پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے تکبیر کا نعرہ اس کے لیے آگ کی طرح ہے۔ اللہ کے نام کی تکبیر تو دشمن کے دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ شاعر کہتا ہے تو اصل معنوں میں مسلمان یعنی اللہ کا مطیع ہے، تو اپنی تقدیر خود بنائے گا اور اپنے نصیب کے لیے خود کوشش کرے گا۔ باندھ کے آخری شعر میں اقبال نے اپنی بات ایک نقطے پر مرکوز کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے مسلمان، اگر تو نے صحیح معنوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری کی یعنی اصل معنوں میں اطاعت اختیار کی، تو یہ دنیا اور اس کی موجودات تو بہت حقیر ہیں۔ لوح و قلم یعنی وہ تختی جس پر تقدیر لکھی جاتی ہے اور وہ قلم جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ تجھے عطا کر دے گا۔ اس پہ اقبال کا ہی ایک شعر ہے اور اس پہ ہم انشاءاللہ یہ بات ختم کرتے ہیں۔ کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہاں پہ ہماری عزیز طلبہ و طالبات نظم ہوتی ہے مکمل پہلی، جو تھی جس کا نام تھا جواب شکوہ۔ کافی اس پہ لیکچر ہم نے لیے، تفصیل سے ہم نے بات چیت کی، اور مجھے امید واثق ہے کہ آپ کو تمام جزیات کے ساتھ یہ نظم سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ان لیکچرز کے چینل پہ اپلوڈ ہونے کے بعد ہم انشاءاللہ اس پہ ڈسکس بھی کریں گے، اس پہ ہم تفصیل سے بات چیت بھی کریں گے۔ پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو انشاءاللہ میں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ اس نظم کے اتنی تفصیل سے بنیادی طور پہ پڑھنے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے، ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے جو اسلاف تھے،
ان لوگوں نے اسلام کی خدمت میں کیا کیا نہیں کیا، جانیں قربان کر دیں، اپنی ذات کی نفی کر دی، سب کچھ اسلام کی راہ پہ قربان کیا۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے اسلاف اور اپنے آباء و اجداد، اپنے بڑوں کے کارناموں پہ تو بڑا فخر کرتے ہیں، لیکن ان جیسا بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے ہمارے اندر آج وہ جذبہ موجود نہیں ہے جو ہمارے آباء و اجداد میں موجود تھا، اور ان لوگوں نے اس کو بہت محنت، بہت کوشش، عام طور پہ ایک بات کریں، عام فہم بیٹا بات یہ ہے کہ جو شخص کسی چیز کے لیے، کسی مقصد کے لیے جان قربان کر دیتا ہے تو اس سے بڑی قربانی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ کسی مقصد کی راہ میں جان قربان کر دینا سب سے بڑی سعادت ہے، سب سے بڑی کوشش ہے، سب سے بڑا ہدیہ ہے۔ تو ہمارے بڑوں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دیں۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تیرے اندر آج بھی وہ خوبیاں، وہ ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں، اگر تو کوشش کرے تو اسلام دوبارہ سے اپنی جو سربلندی ہے، اپنا جو عروج ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہاں پہ ہوتا ہے ختم، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اسی سبق کی، اسی نظم کی مشق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔